کیا استخارے کے دوران نیند یا خواب آنا ضروری ہے؟ استخارے کا نیند یا خواب سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے نیند یا خواب سے تعلق لوگوں نے قائم کیا، پھر رنگ رکھ دیے، فلاں رنگ نظر آئے تو پھر فلاں بات ہے، فلاں طرح کا خواب آئے تو فلاں بات ہے۔ خوابوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا حقیقت ہی سے تعلق ہے۔ شرح صدر جس پر انسان کو نصیب ہو جائے، جس وقت جی چاہے استخارہ کر لیں، سونا ضروری نہیں ہے۔ استخارہ کے بعد انسان کیا کرے؟ جو کام اس کے لیے آسان ہو اس کو اختیار کر لے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شرح صدر کا مطلب بھی ہے کہ دل کے لیے کون سا کام آسان ہو گیا۔ سب سے زیادہ گھٹن تو دل کے اندر ہی آتی ہے کسی کام کو کرنے کے لیے۔ جب دل کے اندر ایک آسانی پیدا ہو گئی تو عمل میں بھی اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ استخارہ کو پیشہ نہیں بنایا جا سکتا۔ آج کل اشتہارات آپ دیکھتے ہوں گے، استخارہ نکلوائیں، پانی، تیل اور نمک پر دم کروائیں، اور اسی طرح سے استخارے کے لیے بعض اوقات ٹی وی پروگرامز بھی ایسے دکھائے جاتے ہیں جہاں پر کوئی بیٹھا ہوا سامنے رب کے مقام پر بیٹھ جاتا ہے اور اطلاع دیتا فلاں کام آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ یہ صریحاً شرک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں انسان کو ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں، لیکن انسان جانتا نہیں دو میں سے کون سی چیز میں میرے حق میں بہتری ہے، خیر ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اللہ کریم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں جو جاننے والا ہے، جو قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ بھلائی دے سکتا ہے، برائی کو پھیر سکتا ہے، وہ اسی کو مقدر کر دے گا جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو، اور اس کو پھیر دے گا جس میں ہمارے لیے برائی ہو۔ بہت پیاری دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت پڑھ لے اور اس کے بعد یوں دعا کرے، اور دعا کرتے وقت اپنی ضروریات کا بیان کر دینا چاہیے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فاصرفه عني وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْدِنِي بِهِ۔ بخاری کی 1162 نمبر روایت ہے۔ بہت ہی پیاری دعا، اے اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں تیری بھلائی سے، یقیناً بھلائی اسی کے پاس ہے۔ تو قدرت رکھنے والا ہے اور میرے پاس کوئی قدرت نہیں، تو علم والا ہے مجھے علم نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، تو اسے میرا مقدر کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور مجھے اس سے مطمئن کر دے۔